آئے گا تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ تھام لو احمد رضا کا مسلک حق، تھام لو احمد رضا کا مسلک حق، تھام لو باغ جنت میں تمہیں مسلک یہی لے جائے گا، باغ جنت میں تمہیں مسلک یہی لے جائے گا۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، کاش میری یہ گفتار رفتار بن جاتی، کاش میرے الفاظ انداز بن جاتے، کاش میری بولی آپ کے کردار میں اتر جاتی، تو قسم خدا کی ہمارا یہ وہ دین ہے، ہمارا یہ وہ مذہب ہے، ہمارا یہ اسلام ہے کہ ہمارے ساتھ خدا کا وعدہ ہے کہ اے میرے بندو، تم جنت کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کی حکومت بھی تمہارے لیے ہے، یہ جہان بھی تمہارے لیے ہے، وہ جہان بھی تمہارے لیے ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے ہے سب کچھ، لیکن اپنا جائزہ لو آج ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں۔ حضرات محترم، اسی ہندوستان کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 6 سال نہیں، بلکہ تم نے اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے نبی کے غلاموں، تم نے اسی ہندوستان کے اندر 900 سال حکومت کی ہے، 900 سال حکومت کی ہے ہم نے اور آپ نے اسی ہندوستان کے اندر۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ آج مارے ہم جا رہے ہیں، کاٹے ہم جا رہے ہیں، ستائے ہم جا رہے ہیں، ہماری عزت نہیں ہے، ہمارا مقام نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر چل رہے ہیں، نبی کی سنتوں سے ہم دور ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے سے ہم دور ہیں۔ حضرات محترم، ہم اپنی شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہیں، ہم ناچنے والیوں کو بلاتے ہیں، اللہ کے ذکر کو بھول گئے، محبوب کریم علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں، مارے ہم جا رہے ہیں، کاٹے ہم جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، جب صحیح معنوں میں ہم اپنے اسلام پر قائم تھے، نبی کی سنتوں پر عمل پیرا تھے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حضرات محترم عمل کر رہے تھے، تو اللہ کی عزت کی قسم اسی ہندوستان کے اندر لوگ ہمیں دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، ہمارے چلنے کو دیکھ کر کہتے تھے نبی کا غلام جا رہا ہے، ہمارے اداؤں کو دیکھ کر کہتے تھے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، ہمارے کھانے کی ادا بتاتی تھی یہ مسلمان ہے، چلنے کی ادا بتاتی تھی یہ مسلمان ہے، ہماری گفتار بتاتی تھی یہ مسلمان ہے، ہماری رفتار بتاتی تھی یہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، حضرات ہماری لوگ ٹوپیوں کو دیکھتے، جوتے کو دیکھتے اور دیکھ کر کہتے تھے ابے جب ایک غلام مصطفیٰ کا 1300 سال کے بعد یہ عالم ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی بولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی بولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ ہمیں دیکھ کے کلمہ پڑھا کرتے تھے اور آج ہمارا حال یہ ہے، لوگ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں غدار جا رہا ہے، یہ چور جا رہا ہے، یہ زانی جا رہا ہے، یہ شراب خور جا رہا ہے۔ کتنی کمیاں ہمارے اندر ہیں۔ عزیزان محترم برادران ملت اسلامیہ، آؤ محاسبہ کرو، دیکھو ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کب تک ایسا مارے مارے پھریں گے ہم؟ محاسبہ کرو، آؤ یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ مل کر کام کریں۔ موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا، پلٹ ڈالو حالات کو، پلٹ ڈالو زمانے کو، پلٹ ڈالو ماحول کو، پلٹ ڈالو اس دنیا کی رنگ و رنگینیوں کو۔ یہ مت دیکھو ہمارے یار کیا کہیں گے، ہمارے رشتے دار کیا کہیں گے، ہمارے دوست کیا کہیں گے، ہمارے ساتھی کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، ماحول کیا کہے گا، دانشور لوگ کیا کہیں گے، یہ سوسائٹی کے لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں ایک چیزیں نہیں دیکھنا ہے، ایک کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اللہ اکبر، ہمیں ان سب کی طرف نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہمیں تو اس طرف کو دیکھنا ہے، اللہ اکبر، جس سے ہمارا خدا راضی ہو، ہمارا رسول راضی ہو۔ ہمیں ہر حال میں کر کے دکھانا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر حال میں کر کے دکھانا ہے، ورنہ یاد رکھو کہا تھا کفایت علی کافی صاحب نے، مولانا کفایت علی کافی صاحب نے کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا،
رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، ارے اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ یاد رکھو، پھر کیا کرو گے؟ عزیزان محترم، برادران ملت اسلامیہ، تو اپنی زندگی اچھی زندگی گزار کے جاؤ گے۔ ہم سوچتے ہیں ہماری عمر بڑھ رہی ہے، میاں عمر نہیں بڑھ رہی ہے، عمر گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ جو بھی سورج نکل رہا ہے ہماری عمر کی رسی کو کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ اس خیال میں مت رہنا، اس دھوکے میں کہ ابھی تو 50 سال ہے، 70 تک پہنچوں گا، 90 تک، ابھی تو 20 سال کی عمر ہے، 18 سال کی جوان ہوں۔ جو بھی سورج نکل رہا ہے ہماری عمر کی رسی کو کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ دن آتا ہے چلا جاتا ہے، رات آتی ہے گزر جاتی ہے، دن بہ دن ہم موت کے قریب سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ موت قریب ہے ہمارے اور آپ کی۔ موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے جنہیں ہم دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، جنہیں ہم مٹی دینے کے لیے جاتے ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں میاں آج ہماری باری ہے، کل تمہاری باری ہوگی، ہم سے سبق حاصل کر لو، ہم سے سبق حاصل کر لو۔ ہم بھی تمہاری طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ ہمارے کفن میں کوئی جیب نہیں ہے۔ جتنا حرام حلال کمایا، نہ دیکھا، نہ حلال کی تمیز کی، سب کو چھوڑ کے آگے قبر میں حساب ہمیں دینا پڑے گا، ہمیں دینا پڑے گا حساب۔ اللہ اکبر۔ ان باپوں کے لیے بھی پیغام ہے جو باپ اپنی اولاد کے لیے حرام کو نہیں دیکھتے، حلال کو نہیں دیکھتے، بس دولت آ جائے چاہے حرام کی ہو یا حلال کی۔ یاد رکھ، اگر تو نے 10-20 لاکھ روپے، 40-50 لاکھ روپے حرام کے اکٹھے کر بھی لیے اور اس اولاد کو دے بھی دیے تو اللہ کی عزت کی قسم تو مر جائے گا۔ تیری اولاد ان پیسوں کو اللہ اکبر دنیا میں استعمال کرے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مسجد میں دے دے، کوئی گارنٹی نہیں ہے مدرسے میں لگا دے، کوئی گارنٹی نہیں ہے غریب کے کام میں یوز کر دے۔ ہو سکتا ہے ناچنے والیوں کو دے دے، ہو سکتا ہے ڈراموں میں خرچ کر دے، ہو سکتا ہے شراب نوشی میں خرچ کر دے، ہو سکتا ہے اللہ اکبر زنا کاری میں اس پیسے کو خرچ کر دے۔ بیٹے یہ اولاد تیری خرچ غلط کاموں میں کرے گی، قبر میں ڈنڈے تجھے پڑیں گے، قبر میں تجھے ڈنڈے پڑیں گے۔ حرام کما کے آیا تھا نا، اولاد کے لیے اکٹھے کر کے آیا تھا، آج ذرا اس کا حساب دے دے۔ اللہ اکبر کیا کرے گا قیامت میں؟ تو اس لیے حلال روزی کماؤ، اللہ تعالیٰ حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام ہیں۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے رسول کو بھی، اور جتنے اللہ والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ اور جو نہیں مانتے ان کا حال کیا ہوا آپ نے پڑھا نہیں ہے؟ قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ ارشاد فرماتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا جبکہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، اب آدم کے لیے جھک جاؤ، سارے کے سارے فرشتے جھک گئے، ایک شیطان اکڑ گیا، ابلیس اکڑ گیا، بولے میں نہیں جھکوں گا، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ آدم کو آگ سے بنایا گیا، مٹی سے، اور میں آگ سے پیدا ہوں۔ آدم کو مولا تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، میں نہیں جھکوں گا، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آدم کے لیے جھک جاؤ،
سارے فرشتے جھک گئے، سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ لیکن جب نہیں کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس نے 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کی تھی، حدیث میں آتا اتنے سجدے کیے ہیں آدم نے، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ 5 وقت کی پوری نہیں پڑھ پاتے، جمعہ کو جمعہ مسجد میں جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی تفسیر، وہاں پہ شیطان کے بارے میں بھی لکھا اتنے سجدے کیے کہ اگر اس روئے زمین پر ابلیس کے سجدوں کو پھیلایا جائے تو رائی کے دانے کی برابر خالی جگہ نہ رہے گی جہاں اس کا سجدہ نہ پڑ جائے گا۔ 6 کروڑ برس تک عبادت کی، لیکن اللہ نے کہا تو میرے محبوب کی غلامی میں نہیں، تو میرے محبوب کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، میں نے سجدے کا حکم دیا نہیں کرتا۔ ساری کی ساری عبادت شیطان کے منہ پہ مار دی گئی۔ بولے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس نے کہا میں تو آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، مولا میں تو تجھے سجدہ کروں گا۔ یہ کہا تھا اس نے، بولے آدم کو نہیں کروں گا، تجھے کروں گا، میں تو موحد ہوں، میں تو تجھے مانتا ہوں، میں تو تیری عبادت کروں گا، انہیں نہیں کروں گا۔ لیکن اس ظالم کو یہ معلوم نہیں تھا، اس بیوقوف کو، کہ سجدہ تو آدم کو ہو رہا ہے لیکن حکم تو رب کا ہی آ رہا ہے، کروا تو اللہ ہی رہا ہے، ارے حکم تو اللہ کا ہے۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں انہیں 1 گلاس پانی لا کر پلاؤ یا چائے لا کر دو انہیں قاری صاحب کو، تو آپ نے اگر نہیں لا کر دی تو چائے کو انہیں نہیں ملے گی، لیکن اس میں بات تو ہماری خراب ہوگی نا۔ بولے انہوں نے بات ہماری نہیں مانی، چائے انہیں نہیں ملی، پانی انہیں نہیں ملا، لیکن بات ہماری خراب ہوئی، بڑے ہماری بات نہیں مانی۔ تو اللہ نے ایسے ہی حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، لیکن اس ظالم نے یہ تو دیکھ لیا سجدہ آدم کو ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے۔ اگر حکم تو رب کا ہی تھا، اسی لیے شاعر نے کہا تھا اگر لاکھوں برس سجدوں میں سر مارا تو کیا مارا، اگر لاکھوں برس سجدوں میں سر مارا تو کیا مارا، گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں۔ یہ بات دل میں لکھنے کی ہے، دنیا کو بتانے کی یہ بات ہے۔ تاریخ میں پہلا منکر اور پہلا کافر یہ شیطان ابلیس ہے، پہلا کافر اور پہلا منکر۔ اور یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اللہ کی وجہ سے نہیں ہوا، اللہ والوں کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ والوں کی وجہ سے ہوا ہے کافر اور منکر۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، ہم تو اپنے نبی پر تن من دھن قربان کرنے والے ہیں، جان قربان کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان بیان کرنے والے ہم تو مدینے کی طرف گھوم کر کے یہی کہتے ہیں بکار خیش حیران مغسنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمت جو ہے، اللہ نے جو اپنے حبیب کو ہمارے پاس رحمت بنا کر بھیجا ہے، اب مصطفیٰ جانے رحمت کی چادر میں ہمیں آنا ہے، اب اپنے آپ پر اللہ اکبر ہمیں کنٹرول کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، مصطفیٰ جانے رحمت کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اور مصطفیٰ جانے رحمت جو رحمت بن کر دنیا میں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، حضرات محترم اس رحمت کے پانی میں نہانا ہے۔ اب وہ رحمت ہمیں ملے گی کہاں؟ اللہ کی عزت کی قسم، وہ رحمت کہاں ملے گی؟ آؤ سیدھی اور سچی بات بتاتا ہوں، وہ رحمت ہمیں مسجد میں ملے گی، نماز کے سجدوں میں ملے گی۔ رحمت ہمیں نماز کے سجدوں میں ملے گی، رحمت مصطفیٰ فجر کی نماز میں ملے گی، رحمت مصطفیٰ ظہر کی نماز میں ملے گی، رحمت مصطفیٰ عصر و مغرب و عشاء میں مسجد میں ملے گی، رحمت مصطفیٰ ماں باپ کی خدمت میں ملے گی۔ حضرات محترم، رحمت مصطفیٰ رمضان شریف کے مہینے میں روزہ دار کے سوکھے ہوٹوں میں ملے گی، رحمت مصطفیٰ کسی غریب کی پریشانی دور کرنے میں ملے گی، رحمت مصطفیٰ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے میں دستے شفقت رکھنے میں ملے گی، رحمت مصطفیٰ بزرگوں کی یاد میں ملے گی، ان کی نیاز میں بھی ملے گی، اور انشاءاللہ نماز میں بھی ملے گی، سبحان اللہ، نیاز میں بھی ملے گی اور
نماز میں بھی ملے گی. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حالی معذل قبر اجل. اور تورے چندل چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. انا فی آتش و سخاکاتم اے گیسوے پاک ابر کرم. اور برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. اللہ جل وجلہ الکریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتا ہم نے تمہیں زندگی اور موت اس لیے دی ہے تاکہ تمہاری آزمائش کریں, تمہارا امتحان لیں کہ تمہیں اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا, زندگی کو بھی اور موت کو بھی ہمارے امتحان کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو امتحان کے لیے. اور ماں کے بارے میں میرا رب, کیونکہ یہ جو پروگرام ہے ارشاد فرماتا ہے حضرات ماں باپ کے بارے میں وہ بالوالدین احسانا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حدیث پاک جو میں نے پڑھی تھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم, تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. کتنی بڑی جنت ہے, کتنی عالیشان. لیکن ماں کی شان, ماں باپ کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عالیشان جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے ماں باپ ہمارے شکیل بھائی کے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بھی مغفرت فرمائے. ان کے لیے ہم سب دعا کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اس پاک اور مقدس اور اس ذکر خیر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. اور پروردگار عالم قبر کے اندر جنتی ہوائیں, جنتی نعمتیں, جنتی ملبوسات, جنتی مشروبات, جنتی انعامات عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تمام حضرات کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری الفت یہ کام کرتی ہے, ہر نظر احترام کرتی ہے, جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں ان کو دنیا سلام کرتی ہے.